تبدیلی کا نعرہ ایک پرکشش مگر انتہائی خطرناک فریب ہے کہ پاکستان کے غم زدہ بھوک و افلاس اور ایک فرسودہ نظام کے مارے عوام کو بتایا گیا کہ آپ انتخابات میں میری جماعت کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور میں اقتدار میں آ کے ملک میں تبدیلی لے آؤں گا، مگر تبدیلی کس رنگ میں ہوگی یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں 70 کی دہائی میں مختصر وقت کے لیے ایک تبدیلی ذوالفقار علی بھٹو لے کر آیا اور دوسری طویل مدت تبدیلی پاکستان کا ایک فوجی مرزئی جرنیل ضیاء الحق لے کر آیا۔ ضیاء مرزئی کی لائی تبدیلی کا دورانیہ ابھی تک جاری ہے۔ بھٹو کی لائی تبدیلی پاکستان کی نیم مردہ جان میں حیات جاوداں کا کام کر گئی اور ناپاک ضیاء مرزئی کی لائی تبدیلی نے قوم کو زندہ و در گور کر کے رکھ دیا کہ اچھا خاصا پاکستان جو ایک روشن خوشحال اور خطے کی طاقت بننے کی طرف تیزی سے گامزن تھا، ضیاء نے اپنے ہم مذہب بد کردار بدبودار خائن دین و ملت کے غدار مرزئی فوجی جرنیلوں جماعت غیر اسلامی و وہابیہ کے تعاون سے اقتدار میں آ کر پاکستان میں مکر و فریب کی چادر میں مذہب کو لپیٹ ملک کو خارجی وہابی شدت پسندی کا اڈا بنا دیا، جو کہ بہرحال مرزئی پلان کا ہی حصہ اس لیے تھا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور اکثریت مسلمانوں کی پہچان دنیا کے امن کے لیے خطرہ اور دہشت گرد کے طور پر ہو جائے اور مرزئیوں کو پرامن مسلمان کے طور پر شہرت دی جائے۔ ضیاء مرزئی نے ربوہ مافیا کے منصوبے اور جماعت غیر اسلامی و مرزئی فوجی افسران و بیوروکریٹ کو اسلام کی دینی جماعت کا پیروکار کی شناخت دے ان کی مرزیت پہ پردہ ڈالنے والی ناپاک تبلیغی جماعت کے اراکین کی شناخت دے دی گئی اور بہت سے فوجی جرنیل و بیوروکریٹ جو کٹر مرزئی ہیں مگر تبلیغی جماعت کی چھتری میں سمائے ہوئے ہیں، جیسا کہ لاہور ریاست کے مرزئی نوابین کی اولاد جنید جمشید تھا تو وہ قادیانی خاندان سے تھا مگر اپنی مرزیت کو تبلیغی جماعت سے ڈانپ کر رکھا ہوا تھا۔ بہرحال ضیاء دور سے پاکستان کی مرزئی تسلط سول و ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور خوارج کے تعاون و اشتراک سے دہشت گردی فرقہ واریت کے ناسور کو اس بد نصیب قوم کی تقدیر بنا دیا گیا، ایسی بد عنوانی کو راج دیا گیا کہ قوم کا مزاج ہی بدل کے رکھ دیا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ ولد الزنا ضیاء مرزئی نے ملک میں ایسا ناہموار اقتصادی نظام مسلط کر دیا کہ کرپشن لوٹ مار بتہ خوری ہیروئن فروشی کر کے امیر بن جانے والا پلیت طبقہ ہی ملک کے اقتدار کا والی ورث بن چکا ہوا ہے۔ ضیاء مرزئی نے فوج اور دیگر اداروں میں زندیق و کثیف مرزئیوں سے پر کیا اور فوج کو کرپشن کی لت میں مبتلا کر کے اس کو لڑنے مرنے والی کی بجائے مال و دولت بنانے والی فوج میں تبدیل کر دیا۔ ضیاء کی لائی تبدیلی سے ملک کے 95% عوام کا معیار زندگی نیچے کی طرف آیا اور صرف 5% بیٹی چوت طبقہ ملک و دولت کا مالک بن گیا ہوا ہے۔ یوں ملک کی کثیر آبادی غریب سے غریب تر اور انتہائی اقلیتی طبقہ امیر سے امیر تر ہونا شروع ہو گیا، جس میں اکثریت مرزئیوں کی ہے۔ اس کے باوجود حرام نسل لبرل اور سیکولر موم بتی مافیا شکوہ کرتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی حقوق نہیں ملتے اور بہن چود لبرل پاکستان میں اقتدار اور مال و دولت میں سب سے بڑا حصہ ہی اقلیت کا ہے کہ اقلیت خواہ مذہبی ہو یا معاشرتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1977 سے پاکستان کے اصل مالک اقلیتی مرزئی اور رنڈی بے ضمیر دلہ کنجر نواز شریف بونڈی شیخ رشید MQM والا جنونی اور خونی کالا ہپو الطاف حسین جیسے بدبودار کردار ہیں جو بھی
طاقت ہے اس پہ مرزائی چھائے ہیں یا حصول اقتدار کے لیے پاکستان کے سیاستدان جو اقتدار کے لیے رنڈی بے ضمیر زرداری اور کنجر نواز شریف جو ممکنہ مرزائی یا یقینی مرزائی نواز ہیں مگر پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک بن کر اس عظیم ملک کا ستیاناش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں رائج انگریز نو آبادیاتی دور کا فرسودہ نظام ختم کیے بغیر ان کے جانشین مرزائیوں اور وہابیوں کو قابو کیے بغیر کوئی اسلام دوست عوام دوست تبدیلی لائی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک دیوانے کا جھوٹا خواب ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی فلاحی مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہ چچا مرزائی عمران خان اپنے ہم مذہب اور 1 صدی پرانے تعلق دار ضیاء مرزائی کی لائی تبدیلی کو اوج بخشنے یعنی ولیوں کی مقدس سرزمین پاکستان کو اللہ اور نبی کے دشمن مرزائیوں کی ریاست بنانے کے ناپاک مشن کی تکمیل کرنے کے لیے بغیرت باجوہ فواد جیسا بونڈی مرزائی اور بزدار جیسا قاتل میدان میں اتر آئے ہیں تو او مرزین کے پتر عمران خان نہ بن تو قادیان کی جان کے یہ دھرتی ہے۔ غازی ممتاز اور بھٹو جیسے قادیان شکن کا ستان تو اپنی حد میں رہ اور اپنے والدین کے مذہب مرزائیت کے فروغ کے لیے کبھی آسیہ مالونہ کرتارپور اور پاکستان کے آئین کو بدلنے کی ناپاک کوشش ترک کر دے، نہیں تو تیرا ٹھکانہ بھی ہوگا ربوہ کا قبرستان۔ سن لے کل کے کپتان آج کے مرزائی پہلوان، ذلت اور رسوائی کا تو بننے والا ہے ایک عبرتناک نشان اور کنجر تم نے پاکستانی قوم کے جذبات و احساسات سے کھیلا ہے اور یہودی کی کمائی کھانے والے دلے تم نے 22 کروڑ پاکستانیوں سے جھوٹ بولا کہ تو مسلمان ہے، مرد کی اولاد ہے تو آ قوم سے معافی مانگ۔ تو نے ایک کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ابھی بھی وقت ہے مرزائیت کے کفر کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا اور بول دے کہ مرزا قادیانی ایک کذاب تھا۔ عمران ہو یا باجوہ، یہ حرامی 1 منٹ کا لائیو حلف جس میں مرزا قادیانی کو کذاب و جہنمی کہا جائے یہ حلف لینے کی ہمت نہیں رکھتے تو کجا دین و ملت کا دفاع کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں گے۔ اس لیے ان سمیت تمام مرزائیوں کو فوری اقتدار اور کلیدی عہدوں سے ہٹایا جانا ہی ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ دوسری صورت پاکستان ایک انتہائی خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے فوج میں مکمل طور پر مرزائی جرنیلوں کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ آج بھی پاک فوج کو آزاد مسلمان ریاست کے مقدس نظریے کی بجائے ظالمانہ نوآبادیاتی نظام کے ایسے ڈسپلن پہ استوار کیا جاتا ہے جس میں فوجی نے ہر حکم کی تکمیل کرنی ہے کہ چاہے کعبے پہ گولی چلانے کا حکم ہو، جلیاں والا باغ میں گولی چلانے کا حکم ہو جس میں اپنے ہی ہم وطنوں کو بھون کے رکھ دیا گیا تھا، ماہانہ تنخواہ پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حکم کی تکمیل کرنا فوجیوں کو بتایا جاتا ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے نہتے مسلمانوں پہ گولیاں برسا دیں، ہزاروں عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا صرف ایک حکم کی خاطر۔ اتوں آرڈر آیا اس لیے اور مالک کے آرڈر کا، نبی کے آرڈر کا کوئی خیال نہیں تم بغیرتوں کو۔ قادیان شکن بھٹو کو پھانسی تم نے لگائی، گستاخ کو سزا دینے والے ممتاز قادری کو تختہ دار پر تم نے لٹکایا۔ او مرزائی جرنیلو سن لو، پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا تھا، اس لیے غلامی کے دور کے نوآبادیاتی نظام کے ڈسپلن کو یہ قوم مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ 70 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے انگریز کی غلامی سے نکلے، اب جرنیل کرنیل کوئی برٹش انڈیا آرمی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں جہاں فوج میں مذہب کی بجائے انگریزوں سے وفاداری کا پابند کیا جاتا تھا۔
اس لیے پاک فوج میں پہلے رول آف فیتھ پھر نظریہ پاکستان کو سب سے اہم ستون بنانا ہی ہوگا۔ یہ کیسا مذاق ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست اور اس کی فوج کو اسلامی فوج کہا جائے، مگر ضیاء کنجر کے وقت سے لے کر اب تک پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے پہ دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ فوج اسلامی مگر قادیانیوں پہ اس کی حکمرانی۔ بے شک اب وقت آ چکا ہے کہ پاک فوج کا اکثریتی مسلمان طبقہ اپنے دین و ملک کی بقا کے لیے فوج کو اسلام دوست بنانے کے لیے برٹش انڈیا آرمی کے لادینی ڈسپلن کو ترک کرنے کے لیے GHQ پہ اپنا غلبہ قائم کرتے ہوئے فوج کو اسلام و پاکستان دوست ادارے میں بدلیں۔ یہ ان کا مذہبی فرض ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کا عملی نمونہ پیش کرنے کا موقع ہے۔ فوج میں نمائندگی کا اول حق پاکستان کے کثیر مکتبہ فکر کا ہے اور اس ہی مکتبہ فکر کے عقائد کو ترجیح دینا ہے کہ یہی مکتبہ فکر ہر مشکل وقت میں فوج کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا رہا ہے۔ خوارج، قادیانی یا لبرل اسلام اور پاکستان کے کھلے دشمن ہیں۔ کیا فوج کے مسلمان افسران نہیں جانتے کہ قادیانی فتنہ بنایا ہی اس کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے جس بنیاد یعنی اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ضیاء الحق یا باجوہ جیسے مرزئی پاکستان سے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے پہلے ان کو پاکستانی ریاست کے لیے شدید خطرہ قرار دیا گیا ہوا تھا۔ قادیانی جماعت کے روابط پاکستان اور اسلام مخالف ممالک اور تنظیموں سے تھے۔ پاکستان کی بقا کی ضمانت صرف اور صرف ملک کے ڈھانچے پہ چھائے قادیانیوں کو ہٹانے کا وہ عمل دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ضیاء الحق کے عارف اقبال، سوار خان، غلام جیلانی، رحیم الدین، اختر رحمان، عبدالسعید صادق سالک جیسے پلید مرزئی جرنیلوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ اگر بھٹو کا اقتدار مزید 5 سال اور جاری رہتا تو آج نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی ممالک خوشحال ترقی یافتہ اور ایک بہت بڑی طاقت بن گئے ہوتے، مگر پاک فوج کے ناپاک مرزئی جرنیلوں نے جدید دور کی اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی غداری کرتے ہوئے بھٹو کو معزول کر موت کی نیند سلا دیا، اور اس طرح تمام اسلامی دنیا یہود و ہنود کی غلام بن کر رہ گئی۔ مرزئی جرنیلوں اور مرزئی نواز سیاستدانوں نے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ غدار نہ ننگے دین نہ ننگے وطن طبقہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ چکا ہے، اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ کہ پاک فوج کے مسلمان جرنیل اپنی جہالت، کوتا نظری اور کرپشن کی لت میں دوچار ہو ضیاء دور میں ڈالر اور ریال کی افغان جنگ کا مال، قیمتی پلاٹوں کا کاروبار میں نوٹ بنانے کے چکر میں رہے، ہمسایہ ملک کی لڑکیوں کی جسم فروشی، ہیروئن و اسلحہ کے دھندے میں شریک ہوتے رہے، جس سے فوج کے مرزئی جرنیلوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور غافل مسلمان فوج اور عوام کی عدم توجہ سے مرزئی جرنیلوں نے پاکستان کو مرزئی کنٹرول ریاست بنا دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے علماء بھی مسلمان فوجی افسران کی طرح اس تاریخی اور ناقابل معافی غفلت میں شریک ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان مرزئیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس میں سب مسالک کے علماء شامل ہیں، مگر جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی وہابی ضیاء کی مرزئی نوازی دیکھتے ہوئے بھی ضیاء حکومت کے زبردست ستون بنے رہے تھے، اور اس دین فروشی پہ مولوی طفیل، مفتی ماموس، سجاد میر اور مدودی وغیرہ پہ انشاءاللہ قبر کا بدترین عذاب ہو رہا ہے۔ افسوس کہ آج بھی کوئی مذہبی رہنما پاکستان سے مرزیت کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نہ سنجیدہ ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس پروگرام رکھتا ہے۔ پاکستان واضح طور پر مرزئی سیٹ اپ کی طرف جا چکا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون بدلا جانے والا ہے، مگر عشق نبی اور تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کرنے کا نام نہاد دعویٰ کرنے والے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ثاقب باجوائی طارق جمیل نے تو منافقت کی سب حدیں پار کر اپنے گھٹیا ہونے کا عملی نمونہ پیش کر دیا کہ ایک نے
ایک کافر کا نکاح کروا، اسلام سے غداری کی، تو دوسرے نے عمران خان جیسے ناپاک قادیانی کو مسلمان قرار دے، اس کی مرزئی حکومت کا ساتھ دینے یعنی اسلام سے غداری کا فتویٰ تک دے دیا۔ لعنت ہو ایسے غلیظ ناپاک افراد پہ۔ رہی صحیح کثر، کوکب نورانی، حنیف قریشی، جلالی سب منتظر ہیں کہ کب ناموس رسالت کا قانون بدلا جائے، اور پھر یہ لوگوں میں آ کر کہیں گے کہ ہم سے کسی نے اعتماد میں نہیں لیا، کسی نے ہم سے مشورہ نہیں لیا۔ بہت سے مذہبی رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں، البتہ پیر افضل قادری صاحب نے چند جرأت مندانہ بیانات دیے، جبکہ دوسرا کوئی عالم دین صاف کھڑی بات کہنے کی جرأت نہیں کر پایا۔ تحریک میں پیش علماء کی اکثریت نے قصداً یا غفلت و کمزوری کے باعث ناموس رسالت اور معلونہ کے مسئلے پر جرأت مندانہ پالیسی نہ اپنا کر مرزئیوں کو سنہرا موقع عطا کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے ناموس رسالت 1974 کے قانون کو ختم کروا سکیں۔ جلد پاکستان میں مرزئیوں کے بڑے مراکز بھی کھل رہے ہیں اور مرزئی خلیفہ پاکستان منتقل ہونے والا ہے۔ بے شک مذہبی عناصر پاکستان میں ماضی میں بھی مرزیت کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے اور موجودہ دور میں بھی یہ بری طرح سے ناکام ہیں۔ اس نازک صورتحال کا تقاضا ہے کہ پاک فوج کا مسلمان طبقہ جو مرزیت کے بڑھتے اثر و رسوخ کی روک تھام کرنے کی نیت رکھتا ہو، اس فوجی طبقے کا جلد وجود میں آنا اور اقتدار کو اپنے ہاتھ لے۔ پہلے فوج سے مرزئی اثر کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان میں بھرپور وقت ایک ایسا انقلاب نہیں آتا جس میں ملٹری کا مسلمان طبقہ عوام دوست پروگرام لے کر نہیں آتا اور ریاست پہ مرزئی قبضہ ختم نہیں کرواتا، سیاستدان بیوروکریٹ جرنیلوں کی کرپشن پہ ان کی گردن زنی نہیں کرتا، تب تک پاکستان گوناگون بحرانوں کی زد سے باہر نکل ہی نہیں سکتا کہ موجودہ انتخابی نظام سے کوئی مثبت تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ اور اگر عمران مرزئی کی حکومت کے بعد پھر سے زرداری یا مسلم لیگ کو اقتدار میں لایا گیا تو یہ ایک المیہ بزرگ ہوگا۔ عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپٹ افراد کا صفایا کر دے گا، مگر عمران خان تو خود سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے کہ اس نے قوم سے اپنا اصلی مذہب مرزئی چھپایا کہ اگر یہ سچ بول دیتا کہ وہ خاندانی مرزئی کتا ہے تو پھر پاکستان کا سربراہ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ کیا جھوٹ بولنا، اور وہ بھی 200 ملین عوام سے۔ یہ ایک بدترین کرپشن ہے کہ نہیں؟ آج ماندرو مرزئی جواب دے تیری۔ بہرحال یہ تو علماء کی بے ایمانی ہے کہ وہ یہ جان کے نیا وزیر اعظم عمران خان مرزئی ہے پھر بھی اس کو مرزئی نہیں کہا، اور دعویٰ دیکھو کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ پالیسی اب ختم کرنی ہوگی۔ بہرحال پاکستان کا ایک کرپٹ ملک برقرار رہنا صہیونیت اور مرزیت کے عین خواہش پر ہے۔ اگر ملک پہ کرپٹ، بے ایمان، فاسق و فاجر افراد کا اقتدار ہوگا تو ایسے افراد سے قادیانی ایجنڈے کے مطابق کام لیا جانا آسان ہو جاتا ہے، اور چونکہ عمران خان ایک مرزئی کنجر ہے اس لیے وہ کرپشن کو ختم کروا ہی نہیں سکتا کہ مرزئی مافیا کرپٹ افراد کو پاکستان میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیب میں اکثر افسران مرزئی کتے ہیں، نہ تو نواز شریف، زرداری اور دیگر حرامیوں سے کرپشن کا ایک بھی پیسہ واپس لیں گے، اور نہ ہی ان کا حقیقی احتساب ہوگا کہ یہ تمام کے تمام مرزئی نواز ہیں۔ بس قوم کو الو بنانے کے لیے مرزئی ججوں کی ملی بھگت سے ڈرامہ بازی کرواتے رہیں گے۔ آخر میں ان سب کی ڈیل مرزا مسرور کے ہاتھ میں ہوگی تو غریب عوام کو اس کا ایل بھی نہیں ملے گا۔ بے شک کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک انقلاب لایا جائے جس کی قیادت سچے کھڑے پاک باز مسلمان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ عمران خان جو خود مرزئی کنجر ہے اور کردار یہ کہ گستاخ پیدا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، قرآن کہتا ہے کہ گستاخ حرامی ہی نکلتے ہیں، تو چند گستاخ تو معلوم دار ہیں اور گمنام کتنے ہیں اللہ ہی جانے۔ دعویٰ سنو اس مرزین کے پتر کا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں، جبکہ یہ دلہ پاکستان کو قادیان کی ریاست بنا رہا ہے۔ او پینچود عمران خان جے مرد دی اولادیں تے آ دس تیری ماں دا سارا
टब्बर मरजई है कि नहीं, और दल्ले सच बोलने की हिम्मत रखता नहीं ते दावे वड्डे वरे कुत्ती के बच्चे। तुमने अपनी किताब में लिखा कि भट्टो ने मरजइयों को काफर करार दिया जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। आहो भट्टो ने यह छड़िया सी ना तन सारे मरजइयां नू, इसलिए तुम और तुम्हारा सहूनी कज़न शाही जवेद बरकी जो मरजइयों का मशीर आला और पॉलिसी साज है, भट्टो शहीद के खिलाफ हर वक्त बकवास करते रहते हैं। और चुच्चे इमरान खान, शुक्र कर के पाकिस्तान के दीन फरोश मौलवियों से तेरा वास्ता पड़ा है जो तेरे मरजई होने के खुले सबूत जान फिर भी तुमको अवामी तौर पर मरजई ना कहकर नामूस रसालत के कास से गद्दारी कर रहे हैं। अगर तेरा वास्ता भट्टो और मुमताज़ कादरी जैसे सच्चे आशिकाने रसूल से पड़ता तो तुम्हारी सारी कुप्तानी निकल जाती। और बगैरत इंसान, अगर वो तेरा मरजई पीर बशीर अहमद अगर वाकई कोई अल्लाह का वली होता तो पहले तुमको मरजइयत तर्क करके इस्लाम में दाखिल होने की दावत देता, मगर वो दल्ला भी कोई मरजई एजेंट ही है कि तेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म मालूमों को रहा करना है, और इसी फैसले से तू दीन और दुनिया में ज़िल्लत का निशान बनकर रह गया है। पूछ अपने मरजई पीर को कि उस हरामजादे ने तुमको ये नहीं बताया कि मालूना को रहा करवा तेरा शुमार भी गुस्ताखों की फरिस्त में हो जाएगा। पूरी कौम तुम पे लानत करेगी। पाकिस्तान पूरी तरह से अपने सबसे बदतरीन दुश्मन मरजइयत के सकंजे में आ चुका हुआ है, और मुल्क को इस अजीम फितना से बचाने वाली इंसानी कुव्वत का मुकम्मल फुकदान है। बेशक पाकिस्तान के अवाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर किस्म की कुर्बानी भी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, मगर गुज़श्ता चंद बरसों से तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को दीनी मदरसों के तलबा तक ही महदूद करके रख दिया गया हुआ है, और अवाम की बड़ी अक्सरियत को इस तहरीक का हरावल दस्ता बनाने के लिए कोई फ़िक्री या अमली काम ही नहीं किया गया। तहरीक को चंद मजहबी नारों की बजाय अगर कौम को आगाही दी जाती कि मुल्क आप मुसलमानों का है, मगर इस पर काबज़ बाजवा, इमरान फुआद, बुज़दार, चौधरी शुजात, शौकत अजीज़, तारक अजीज़, ज़ियाउल हक चौधरी, एतजाज़ एहसन, रहमान मलक और दीगर कादियानी हैं। गुज़श्ता 40 सालों से पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, ख्वाह वो फ़ौजी हो या शहरी, मगर वो है कादियानी। उलमा का फ़र्ज़ बनता था कि अवाम को आगाही देते कि हर दौर में फ़ौज के चंद मरजई जर्नैलों ने पूरे फ़ौजी इदारे को मरजई मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है। चंद मरजई जर्नैलों ने हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया है। इसमें शक नहीं कि उलमा कौम की दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर सके, जिसका शदीद नुकसान हो रहा है, मगर खुशकिस्मती से नौजवानों में एक ऐसा ज़हीन, कमिटेड, नज़रियाती, सियासी और दीनी मसाइल से आगाही और जदीद दुनिया के साइंसी तकाज़ों की अहलियत रखने वाला तबका मौजूद है। अगर इन नौजवानों के चंद यूनिट तश्कील दे दिए जाएं तो ये सोशल मीडिया और मैदान में भी ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक सेल तश्कील दिया जाए जो मुसलसल पाक फ़ौज और मरजई अलायंस की तारीख और इस अलायन का पाकिस्तान की सियासत पे मनफी असरात की रूदात बताई जाए। मुसलसल पाक फ़ौज के मुसलमान अफसरान को मुत्तला किया जाता रहे कि फ़ौज का इदारा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान का है, ना कि कादियान का इदारा है। इसलिए पाक फ़ौज से कादियानी असर को फौरी ख़त्म किया जाए। इस सेल की यह भी ड्यूटी हो कि चौधरी फुआद, इमरान खान, बाजवा, बुज़दार और इसके अलावा इदारों और हुक्मरानों के मरजई अफराद की लिस्ट तैयार करें। भुट्टो ने इदारों में शामिल कादियानियों की फहरिस्त तैयार करने के लिए अपने बच्चों तक को इस काम पे लगा रखा था, मगर पाकिस्तान की हज़ारों ख़त्म नबूवत तंजीमों में से किसी एक को ऐसे काम करने की ज़रूरत ही आज तक महसूस नहीं हुई। हर किस्म की करप्शन, कौमी ख़यानत, गुनागू मसाइल, दहशतगर्दी, बदअनवानी, अनजस्ट सिस्टम, फ़िरका वारियत, अफ़गानिस्तान और भारत जैसे बदतरीन दुश्मनों के होते हुए अगर पाकिस्तान आज भी कायम है तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आज भी सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आशिकाने रसूल पाकिस्तान में बसते हैं। और अगर इस मुल्क से नामूस रसालत का कानून बदल दिया गया तो इसकी सलामती की सबसे बड़ी ज़मानत
ختم ہو جائے گی. ہم نے اپنا دین بھی بچانا ہے اور ملک بھی. کوئی صلح کلی، کوئی دیوبندی وہابی اتحاد یعنی نبی کے دشمنوں سے اتحاد کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں نرم گوشے رکھنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل انحراف ہے. ماضی میں مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعقیدہ گستاخوں سے اتحاد کرنے کی غلطی کا نتیجہ ہم نے دیکھا. پاکستان مکمل طور پر ضیاء جیسے قادیانیت کے کنٹرول میں چلا گیا. وہابی دیوبندی ہمیشہ سے اندر خانی قادیانی اتحادی رہے ہیں. پھر سے ہمیں غلطی نہیں کرنی، خواہ ڈیزل کتنے ہی مثبت بیان دے. قادیانی دیوبندی دونوں اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ان سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. ہمارے وطن عزیز کو ضیاء جیسے ولد الزنا کان دجال ضیاء مرزئی نے قادیانی مافیا کے ایسا سپرد کر دیا ہوا ہے کہ پھر سے بھٹو جیسا اسلام دوست کوئی رہنما اقتدار پا ہی نہ سکے. اور یہ پارلیمانی نظام مرزیت کے مفادات کی رکھوالی کے لیے ہے. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نہ تو اسلام کی اور نہ ہی عوام کی خدمت ہو سکتی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ انتخابات کی بجائے انقلاب برپا کیا جائے اور ملک کو اثر نو فلاحی اسلامی ریاست جس کا تصور قائد اعظم اور بھٹو شہید نے پیش کیا تھا کی طرف گامزن کیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان میں ملک گیر انقلابی جماعت اور لیڈر کا فقدان ہے، مگر جس طرح سے ماضی میں پاک فوج نے سامراج اور قادیانی نواز ماشاء اللہ لگا کر امریکی سامراج اور قادیانیت کی بھرپور سیوا کی ہوئی ہے، مسلمان فوجی افسران کی اولین ذمہ داری بن چکی ہے کہ مزید ایک ماشاء اللہ لگاتے ہوئے اسلام و پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آئیں. فوج اگر ایک قادیانی صہیونی سامراج اور کرپٹ طبقہ مخالف انقلاب لائے گی تو پاکستان کے عوام اس انقلاب کو خوش آمدید کریں گے. اگر پاکستان کی آبادی کے 2% سے کم مرزئی جرنیل ایک مسلم ریاست پاکستان کے دیگر اداروں کی طرح فوج کے ادارے کو ناپاک قادیانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا مسلمان فوجی افسران کو اس حقیقت کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مغربی طاقتیں ہرگز ہماری خیر خواہ نہیں. اگر ان کے دباؤ میں آ کر آسیہ مالونہ کو رہا، ممتاز قادری کو پھانسی، ناموس رسالت کا قانون تبدیل کروا کر مغرب پاکستان پہ مہربان ہو جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں کہ سامراجی قوتوں کی تاریخ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں ہو، پہلے اپنی ایک بات منواتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری، تا وقتے کہ وہ آپ کو انتہائی کمزور اور بے بس کر کے اپنا غلام نہ بنا لیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ صہیونی طاقتیں کسی بھی اسلامی ملک کے دفاع کو اور خاص طور پر ایٹمی پاکستان کو ہر صورت تباہ و برباد کرنے کا پورا ارادہ اور منصوبہ رکھتے ہیں. اس لیے مالونہ کو رہا، ناموس رسالت اور آئین پاکستان کو ختم کرنے کے بعد ان کا اگلا ہدف ایٹمی اثاثوں پہ قبضہ ہوگا. دوسری طرف بھارت میں کشمیر اور وہاں کے مسلمانوں پر جبر و تشدد خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بننے جا رہا ہے اور ایسے نازک وقت میں صہیونی طاقتوں نے پاکستان میں مرزئی ٹولے کو اقتدار دے کر بھارت کو اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کا مکمل موقع فراہم کر دیا ہے. ہند کے مسلمان پاکستان کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو وہاں جو بڑے پیمانے پہ مسلم کش فسادات شروع ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہند کے مسلمان کے لیے پاکستان ہی ایک واحد سہارا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قوت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو جو ضرورت پڑنے پر اپنے ہم مذہب مسلمانان ہند کی مدد کو آ سکیں. ہندوستان ضرور تقسیم ہوگا
مگر پاکستان کی صورت میں نہ کہ خالستان کی شکل میں خالستان کے بننے سے مسلمان کی بجائے قادیانیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، پر مسلمانوں کو نہیں، کہ مشرقی پنجاب میں مسلمان نہیں بلکہ قادیانی رہتے ہیں۔ اس لیے بقول شاہ محمود قریشی کہ کرتارپور کے لانگے کا دو طرفہ فائدہ وہاں سے سکھ اور پاکستان سے اس رستے کو اجمیر شریف جانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اجمیر شریف تو سندھ سے نزدیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اجمیر سے مراد قادیان ہے۔ اسلام آباد میں مرزائیوں کا ایک بڑا مرکز بن رہا ہے۔ ضیاء الحق کا چہیتا مسرور مرزا پاکستان آنے کے لیے پر تول رہا ہے اور مرزین دا پتر قوم کو مدینہ کی ریاست بنانے کی نوید سنا رہا ہے۔ ان حالات میں لاکھوں کروڑوں کے فنڈ سے بنی ختم نبوت تنظیمیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کو ملک میں پھیلایا جائے، جو کھل کر یہی نعرہ لگاتی ہے کہ پاک فوج کو سلام پر نہیں منظور۔ باجوہ جیسا زندیق مرزائی، اس کا امام قادیانی عمران ہو دفع ربوہ یا قادیان، چھڑا لو اے مسلمانوں اب ان قادیانیوں سے اپنی جان۔ پاکستان زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک۔